السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آئیے ہم ایک جائزہ لیتے ہیں کہ ہندوستانی علماء نے عربی کتابوں کو جو اردو میں ڈھالا، اردو میں ترجمہ کیا، تو اس کے بارے میں ہم معلوم کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سی کتابیں ہیں، یا انہوں نے ترجمہ کر کے کون سی خدمت ہمارے لیے انجام دی جس کو ہم جاننا ضروری ہے، اور ان کی خدمتوں کا اعتراف کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ الحمدللہ شیخ عزیر شمس حفظہ اللہ نے اپنی ایک کتاب میں ان تمام باتوں کو جمع کیا۔ میں آپ سے یہی باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ کتب حدیث کے ترجمے میں ہمارے ہندوستانی علماء نے کیسے کام کیا۔ آپ نواب وحید الزماں لکھنوی حیدرآبادی ان کی بات کریں، انہوں نے کئی کتابوں کے ترجمے اردو میں باقاعدہ کیے ہیں، جن میں یہ کتابیں ہیں کہ کشف المغطى عن المعطى، یعنی معطا کے ترجمہ کیے ہیں۔ پھر الہدی المحمود لترجمہ سنن ابو داود کا ترجمہ کیے ہیں۔ روض الربا من ترجمة المجتبى المعلم لترجمہ صحیح مسلم، تسہیل القاری ترجمہ اردو صحیح البخاری، تیسیر الباری لترجمہ صحیح البخاری، رفع العجاجہ عن ترجمہ سنن ابن ماجہ۔ تو یہ مولانا وحید الزماں حیدرآبادی لکھنوی رحمہ اللہ نے اردو میں ترجمے کیے ہیں۔ اب آئیے ان کے بھائی بدیع الزماں رحمہ اللہ نے جامع ترمذی کا ترجمہ کر کے اس سلسلے کی تکمیل کر دی۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ جائزۃ الشعوذی ترجمہ جامع الترمذی کے نام سے کئی صفحات پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سنن النسائی کا ترجمہ مولانا ابو الحسن سیال کوٹی لاہور سے الحمدللہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مشکاۃ المصابیح جو کتاب ہے، اس کتاب کے ترجمے بھی کئی انداز میں کیے گئے ہیں، جیسا کہ عبدالعزیز رحیم آبادی سواء الطریق نام سے کتاب ترجمے کے طور پر لکھے ہیں۔ اسی طرح مولانا ابراہیم آروی رحمہ اللہ طریقۃ النجاح فی ترجمہ الصحاح من المشکاۃ، یعنی وہ حدیثیں جو بخاری، مسلم اور سیاہ ستہ میں ہیں، ان حدیثوں کا ترجمہ کیا، یعنی فصل اول فصل دوم میں جو ہوتے ہیں ان کا ذکر کیے ہیں، صحیح روایتوں کا۔ اس طرح کئی لوگوں نے اس پر محنت کی ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے بلوغ المرام، اس حدیث کو آپ دیکھیں گے اکثر مدارس میں باقاعدہ نصاب میں شامل کیا گیا ہے، اور اس کے بھی الحمدللہ اردو میں ترجمے ہمارے علماء نے کیے ہیں، جیسا کہ مولانا عنایت علی صادق پوری، مولانا محی الدین لاہوری، مولانا عبدالتواب ملتانی، ان کے تراجم معروف اور مشہور ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الادب المفرد، اس کے بھی کئی ترجمے ہمارے علماء نے کیے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں توفیق الباری فی ترجمہ الادب المفرد البخاری۔ عبدالغفار نصر مہدانوی رحمہ اللہ کی ایک اور کتاب وہ بھی سامنے آ گئی۔ اسی طرح ریاض الصالحین کی بات کریں، اس کا ترجمہ بھی عبدالاول غزنوی رحمہ اللہ نے کیا۔ المنتقی کی بات کریں تو اس کا ترجمہ بھی المصطفیٰ بترجمہ المنتقی کے نام سے مولانا عبدالحمید اٹاوی نے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اسی طرح جو دیگر کتابیں ہیں، مفید کتابیں عربی زبان کی، جیسا کہ کتاب الآثار امام محمد رحمہ اللہ کی، اس کتاب کو ابو الحسن سیال کوٹی رحمہ اللہ نے اور عبید اللہ حیدرآبادی رحمہ اللہ نے اس کتاب کا ترجمہ کیا۔ اسی طرح مولانا عبدالجلیل سامرودی نے الاسماء والصفات للبیہقی، یہ بھی اہم کتاب ہے، اس کا ترجمہ کیا۔ قیام اللیل للمروزی، یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کا ترجمہ عبدالرشید صاحب نے کیا۔ اور جزء القراءہ خلف الامام، جو امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اسی طرح ان کی ایک دوسری کتاب جزء رفع الیدین، ان دونوں کتابوں کا ترجمہ ہمارے زین العابدین رحمہ اللہ نے کیا۔ شرف اصحاب الحدیث، جو امام خطیب رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کتاب کا ترجمہ، اور امام ابن قیم رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب اعلام الموقعین
اس کا ترجمہ، ان دونوں کتابوں کا ترجمہ مولانا جوناگڑی رحمہ اللہ نے کیا۔ مولانا فضل حق دلاوری نے الفوائد المجموع للشوکانی اس کتاب کا ترجمہ کیا، اور موضوعات ملا علی قاری اس کتاب کا ترجمہ بھی انہوں نے کیا الحمدللہ۔ اسی طرح حافظ یاسین علی حسنی نے الترغیب الترہیب اس کا ترجمہ کیا، اور اسی طرح مولانا عبد المجید خادم انہوں نے اربعین نوویہ کا ترجمہ کیا۔ مولانا عبد الرزاق ملیح آبادی ابن عبد البر کی جو مشہور و معروف کتاب ہے اس کتاب کا ترجمہ انہوں نے کیا۔ تو یہ ایک لیسٹ ہے جس کو شیخ عزیر شمس حفظہ اللہ نے ایک کتاب میں جمع کیا تھا۔ اسی کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تاکہ ہم لوگوں کو ہندوستانی علماء کے ترجمے کے بارے میں معلوم ہو، اور شاید ہم بھی جو ہے اسی طرح کا کام کر سکیں، یا کم سے کم ان کی خدمتوں کا اعتراف کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور بہترین بدلہ عطا فرمائے، آمین۔